اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو، اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو، پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ ہے اللہ کی حدود، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً چوری کرنا، خیانت، دغا بازی، ڈاکے ڈالنا، جوا اور سود اور تمام ناجائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں ہیں، اور اس آیت میں بالخصوص اس ناجائز طریقے کا ذکر ہے جو حکام کی وسعت سے حاصل ہو۔ اس کی ایک عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا لے اور اسی طرح دوسرے کا مال ہضم کر جائے، اور دوسرا یہ کہ مثلاً تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جائیداد یا فلاں چیز زید کی ہے لیکن اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور تم مقدمے کی صورت میں ایچ پیچ کے ذریعے وہ چیز زید سے ہتھیا سکتے ہو، تو اس طرح عدالت کے ذریعے تم اس چیز کے مالک بن سکتے ہو۔ اس طرح بھی دوسرے کا مال ہضم کرنا حرام ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ وہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے نئے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تعین کے لیے ہے، نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لہٰذا تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس طرح شاید تم فلاح پا سکو۔ اصل میں سوال یہ تھا کہ چاند کیسے بڑھتا گھٹتا ہے اور اس کی شکلیں کیوں کر بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ سوال چونکہ علم و حیات کا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عام انسان کی ذہنی سطح سے بلند ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی عملی زندگی اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سوال کے جواب کا رخ اس طرف موڑ دیا جس کا تعلق انسان کی ہدایت اور عملی زندگی سے تھا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے قدرتی جنتری ہے، نیز تم اس چاند سے حج کے اوقات بھی معلوم کر سکتے ہو۔ یہاں پہ یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جن شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہو ان کا تعلق صورت سے ہوگا، جیسے نمازوں کے اوقات اور روزے کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات، اسی طرح دنوں کا شمار صورت سے تعلق رکھتا ہے، مگر جب یہ مدت ایک ماہ یا ایک ماہ سے زائد ہو جائے تو مدت کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا، مثلاً رمضان کے ایام 29 یا 30 ہوں گے، بیوہ یا مطلقہ کی عدت، مدت حمل، رضاعت وغیرہ، اور زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے مطابق ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی قدرتی تقویم قمری ہے، اور یہی مواقیت للناس کا مطلب ہے۔
رہے حج کے اوقات تو وہ ماہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آ جاتی اور اسی طرح حج سے واپسی کے بعد تو یہ لوگ گھر کے دروازے کے بجائے گھر کے پچھلی دیوار میں کسی کھڑکی سے گھر میں داخل ہوتے اور اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پیچھے سے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب اسے لعنت کرنے لگے۔ تب یہ آیت اتری۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی بات کو نیکی سمجھ کر دین میں داخل کرنا جو ہے ممنوع ہے اور بدعات بھی اسی میں آتی ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہی ہدایت کی جاتی رہی۔ مدینہ آ کے جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی، اور اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ حج کی یہ آیت تھی، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی تھی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، مگر ساتھ ہی یہ تاکید کی گئی ہے کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہاری کوئی مادی غرض وابستہ نہیں۔ یعنی نہ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین حق کی راہ میں تنگ نہیں ہوتے، اور نہ لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال کرو، یعنی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرو، دشمنوں کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، اور خواہ مخواہ کھیتیوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی قوت وہاں استعمال کرو جہاں ضرورت ہو، اور اتنی ہی کرو جتنی ضرورت ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے منہ ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد الحرم کے قریب ان سے جنگ نہ کرو، الا یہ کہ وہ وہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب جہاں بھی موقع پیش آئے تم ان سے لڑائی کرو، اور تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تم بھی ان کو ان کے مشرک ہونے اور مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال کے دم لو، اور یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ فتنے کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا اور بیت اللہ میں بت رکھنا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے حتیٰ کہ داخل ہونے سے روکنا، یہ سب فتنے کے کام ہیں۔ گویا یہاں فتنے سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی۔ مثلاً مسلمانوں پر ظلم و ستم اور جبر، انہیں دوبارہ کفر پر مجبور کرنا، اگر وہ ہجرت کر جائیں تو ان کا پیچھا نہ چھوڑنا، اور بعد میں ان کے اموال اور جائیداد کو غصب کر لینا، وغیرہ وغیرہ، یہی سب باتیں فتنے میں شامل ہیں۔ ایسی تمام باتوں کے سدباب کے لیے جہاد کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ یعنی مکہ جائے امن ضرور ہے، لیکن اگر وہ یہاں تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کے طور پہ تم بھی کر سکتے ہو، لیکن خود لڑائی کی ابتدا مکہ میں تمہاری طرف سے نہ ہونی چاہیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائے۔
فتنے سے مراد یہاں پہ ہر وہ مزاحمت اور قوت ہے جو تبلیغ اسلام کی راہ میں آڑے آئے، جس سے اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل نہیں، بلکہ اسلام کی اشاعت میں جو قوت رکاوٹ بنے اس سے جارحانہ جنگ کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ ایسی رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو۔ البتہ جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور جزیہ دینا قبول کر لیں، ان پر تمہیں ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے عقائد یا دین یا مذہب سے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت اور پہلی آیت کی بنا پر مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے جہاد کو فرض قرار دے کر ایک مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی، لہٰذا اسے ایک امن پسند مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ عرب قبائل ہمیشہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، اسلام نے آ کر صرف یہ تبدیلی پیدا کی کہ ان کا رخ بامی خانہ جنگیوں سے ہٹا کر بیرونی دنیا کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کی جنگ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ اسلام نے یہ کیا کہ پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دارالاسلام جہاں اسلامی حکومت قائم ہو اور دوسرا دارالحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو۔ بالفاظ دیگر ایک حصہ عالم اسلام ہے اور دوسرا عالم جنگ۔ دارالاسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دارالحرب یا غیر مسلموں سے جنگ کر کے انہیں دارالاسلام میں شامل کرتا جائے، یہاں تک کہ وہ ساری دنیا کو اپنے دائرۂ اقتدار میں لے لے۔ یہاں پہ دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ اسلام سب غیر مسلموں سے ایک جیسا سلوک نہیں رکھتا، بلکہ اس نے مشرکین اور اہل کتاب میں فرق کیا ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا کھانا جائز ہے اور ان کی عورت سے نکاح جائز ہے، جبکہ مشرکوں کی کوئی چیز جائز نہیں۔ اہل کتاب پر جنگ سے پہلے 3 شرط پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اسلام قبول کر لیں، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر دارالاسلام میں اطاعت گزار بن کر رہیں، انہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور دفاعی اخراجات کے طور پر جزیہ دینا یا اس کے متبادل صورت اختیار کرنی ہوگی، اور اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن مشرکین کے لیے اطاعت گزار بن کر رہنے کی کم سے کم حجاز میں گنجائش نہیں۔ ان پر بھی 3 شرائط پیش کی جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں ہے، یعنی پہلی یہ کہ اسلام قبول کر لیں، اگر یہ منظور نہ ہو تو دارالاسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں، اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ گویا ان کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اطاعت گزار بن کر رہنے کی بجائے ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ مشرک کی عام تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کسی کتاب کا قائل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی واضح عقیدہ نہ رکھتا ہو اور اس کی صفات میں دوسری چیزوں کو بھی شریک بناتا ہو۔ ان شرائط سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں سب غیر مسلم یکساں نہیں، وہ اہل کتاب سے نسبتاً نرم رویہ اختیار کرتا ہے اور مشرکین کے معاملے میں سخت ہے۔ مشرکین کے معاملے میں مشرکین سے تعلق رکھتی ہیں کہ نہ اہل کتاب سے، اور مشرکین پر سختی کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک تحریک ہے جو فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کی نگاہوں میں چونکہ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، لہٰذا شرک کو ختم کرنا اس کا اولین مقصد ہے۔ دوسری قابل وضاحت بات یہ ہے کہ بلحاظ اقامت پذیری دارالاسلام کی 3 اقسام ہیں۔ حرمین یعنی مکہ اور مدینہ، ان مقامات میں صرف مسلمان ہی رہ سکتے ہیں، مشرک ہوں یا اہل کتاب یہاں اقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ جزیرہ عرب یا حجاز، اس میں اہل کتاب معاہدے کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں، اور اگر بغاوت وغیرہ کریں تو انہیں دارالاسلام کے کسی دوسرے علاقے میں منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن مشرکین کو اس خطے میں برداشت نہیں کیا گیا۔ تیسری یہ کہ باقی دارالاسلام میں اہل کتاب تو اطاعت گزار بن کر پوری آزادی سے رہ سکتے ہیں، لیکن مشرکین کو گوارا ہونے کی حد تک برداشت کیا گیا ہے۔
ان شرائط کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ عرب کے جو اکثر قبائل جنگجو واقع ہوئے تھے، لیکن ان کے سب افراد جنگجو نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کثیر طبقہ ایسا بھی تھا جو اس قتل و غارت کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ وہ کمزور تھے، مظلوم تھے، نہتے تھے اور فطرتاً بھی قتل و غارت اور ظلم و فساد سے نفرت کرتے تھے۔ پھر اشراف میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو صلح پسند تھے اور امن پسند تھے اور قتل غارت اور ظلم سے نفرت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حلف الفضول کا واقعہ اس بات کی تاریخی شہادت موجود ہے۔ ایسے ہی لوگ ابتداً اسلام میں داخل ہوئے تھے جن کی شہادت درج ذیل آیات میں ہے۔ ایک تو پہلی آیت یہ ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ دوسرا یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ دور نبوی کی سب سے پہلی جنگ بدر مسلمانوں کی جنگ کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ تیسری آیت سورہ انفال میں سے ہے، جیسے کہ آپ کے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکالا اور بلا شبہ مومنوں کا ایک گروہ اس جنگ کو ناپسند کر رہا تھا۔ وہ لوگ حق بات ظاہر ہو جانے کے بعد آپ سے جھگڑنے لگے، گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ کرنے کے لیے رغبت دلاؤ۔ اگر مسلمان پہلے ہی جنگجو تھے تو ان آیات اور احکامات کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہی لوگ اسلام کا ابتدائی اور قیمتی سرمایہ تھے۔ اصل بات یہی تھی کہ اسلام کی یہ ابتدائی جانصار صلح جو اور امن پسند تھے۔ پھر جب ظلم اور فساد کے خاتمے کے لیے ان پر جنگ فرض کی گئی تو انہوں نے اسے ناگوار سمجھنے کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر سر انجام دیا۔ البتہ نوجوان اور جرأت مند طبقہ مکی دور میں بھی لڑائی کی اجازت مانگتا رہا، مگر انہیں صبر ہی کی تلقین کی جاتی رہی۔ اس اعتراض کے غلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جنگجو وہی لوگ کہلائے جا سکتے ہیں جو جارحانہ اقدامات کریں۔ اس معیار پر غور کرنے کے لیے دور نبوی کی جنگوں کے اسباب پر نظر ڈالنا ہوگی۔ نمبر 1، غزوہ بدر، احد اور خندق خالصتاً مدافعانہ جنگیں تھیں جو طوعاً اور کرہاً مسلمانوں کو لڑنا پڑی، یعنی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو یہ جنگ لڑنا ہی لڑنی تھی۔ دوسرا، غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر سب یہودیوں کے بدعہدیوں اور فتنہ انگیزیوں کی بنا پر لڑی گئیں۔ اگر یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہتے تو کبھی بھی لڑائی نہ ہوتی۔ تیسری، غزوہ مکہ کا سبب قریش کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی عہد شکنی تھی۔ چوتھا، سریہ موطا اور غزوہ تبوک سفیر کے قتل اور سرحد کی حفاظت کے لیے پیش آئیں، اور وہ کون سی حکومت ہے جو اپنے سفیر کے قتل پر خاموش رہ سکتی ہے یا اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ نہیں کرتی؟ غزوہ حنین، اوتاس اور طائف میں دشمن نے خود مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا تھا اور آپ نے پردیس میں کافروں سے نقد رقم اور اسلحہ بطور ادھار لے کر ان جنگوں کو نبھایا تھا۔ ان میں سے کون سی جنگ ایسی ہے جس کو ہم ظالمانہ جنگ کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اب رہا دارالاسلام و دارالحرب کا مسئلہ، بلا شبہ یہ اصطلاحیں فقہائے اسلام نے واضح کی ہیں، لیکن انہیں عام اسلام اور عام جنگوں کے معنوں میں پیش کرنے میں کئی ایک مغالطے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو غیر مسلم حکومتیں غیر جانبدار رہنا چاہیں اور مسلمانوں کو نہ خود چھوڑیں نہ مسلمانوں کے خلاف حمایت کریں، خواہ وہ حکومت اہل کتاب کی ہو یا مشرکین کی، اسلام ان سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کے برعکس اس سے بہتر سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی و انصاف کا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو دین کے سلسلے میں تم سے نہیں لڑتے اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بلکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا دارالحرب بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک غیر جانبدار علاقہ
جو فی الحقیقت دارالحرب نہیں ہے، اور امن پسند ممالک عموماً غیر جانبدار ہی رہتے ہیں، لہٰذا دارالحرب آدھے سے بھی کم رہ گیا۔ باقی جو دارالحرب میں ایسے ممالک بھی ہو سکتے ہیں جن سے صلح کے معاملات طے پائے ہوں، اور ان کی مدت صلح عموماً 10 سال ہوتی ہے، جب تک ایسے ممالک بدعہدی نہ کریں، ان سے جنگ کی قطعاً اجازت نہیں۔ تیسرا یہ کہ اس کے بعد جو ممالک بچ جائیں وہ فی الواقع دارالحرب ہیں، اور وہی ممالک ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے مخالف ہوں یا مخالفوں کا ساتھ دیتے ہوں اور صلح پر بھی آمادہ نہ ہوں، اور ظاہر ہے ایسے ممالک تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایسے ممالک پر بھی حالات جنگ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ حالات جنگ اور چیز ہے، خطرہ جنگ اور چیز۔ اس کی قریب ترین مثال پاکستان اور بھارت کی ہے۔ پاکستان 2 قومی نظریہ کا علمبردار ہے، اور بھارت 1 قومی نظریہ کا حامی ہے۔ نظریے کی استدعا نے ہر وقت جنگ کا خطرہ تو پیدا کر دیا، لیکن حالات جنگ مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کوئی ملک اپنے حقوق سے تجاوز کر جاتا ہے۔ آج کے مذہب بے اقوام کے نزدیک طاقت کے ذریعے اپنے مفادات کی حفاظت ہی سب سے بڑا حق ہے۔ مثلاً پچھلے دنوں روس نے یہ سمجھا کہ گرم پانی کی بندرگاہ تک پہنچنا اس کا حق ہے، لہٰذا افغانستان، ایران اور پاکستان پر اس کا تسلط ہونا چاہیے، مگر متعلقہ ممالک یا حریف ممالک نے اس حق کو ناجائز سمجھا اور تسلیم نہ کیا۔ افغانستان میں جنگ چھڑ گئی اور پاکستان اور ایران کے حالات جنگ پیدا ہو گئے۔ لیکن اسلام ایسی دنیاوی اور ذاتی مفادات کے لیے بھی جنگ کرنے کا روادار نہیں۔ اس کے نزدیک جنگ کی جو وجوہات ہیں وہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے جنگ، جس میں سرحدوں کی حفاظت بھی شامل ہے۔ دوسرا یہ کسی علاقے کے مظلوم مسلمان جب امداد کے لیے پکاریں اور انہیں احکام شرعیہ کی تعمیل میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں۔ تیسرا یہ کہ معاہدے کی خلاف ورزی یا عہد شکنی یا سفیر کے قتل کی بنا پر، اور یہ سب باتیں دراصل جنگ کا الٹیمیٹم ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔